خلیفہ ہارون رشید کی بے چینی اور بے قراری ایک درویش نے کیسے دور کی؟ عظیم خلیفہ ہارون رشید کا دل رنج و غم سے کچھ اس قدر متاثر ہوا کہ اسے نہ دن کو چین ملتا نہ رات کو۔ جب بے سکونی اور عدم اطمینان میں اضافہ ہی ہوتا گیا تو ہارون رشید نے اپنے وزیر فضل بن ربیع سے مشورہ کیا کہ کسی روحانی عامل کو تلاش کیا جائے تاکہ اس کیفیت سے نکلا جائے۔ کئی عاملوں کی طرف رجوع کیا گیا مگر کہیں سے کوئی افاقہ نہ ہوا بلکہ مرض بڑھتا ہی گیا۔ آخر کار وزیر نے یہ تدبیر عرض کی، ذل الہی، اب تو صرف ایک ہی ہستی باقی رہ گئی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تو بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کون ہے جو میرے دکھ اور پریشانی کا مداوع کر سکتا ہے؟ وزیر نے بتایا کہ وہ ایک صوفی بزرگ ہیں جو دنیا اور اس کی ساری دلکشی سے منہ توڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور لوگوں کو ان سے بڑا فیض پہنچ رہا ہے۔ بادشاہ نے فوراً ان کے پاس چلنے کا فیصلہ کیا اور رات کی تاریکی میں وزیر اور بادشاہ دونوں فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں پہنچ گئے۔ وزیر نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ وزیر نے بتایا کہ وہ اور بادشاہ سلامت ہارون رشید حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول کر خود حجرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ کوئی دنیا دار تو تھے نہیں کہ بادشاہ وزیر کے سامنے بچ بچ جاتے، خوشامد کرتے، انہیں کوئی غرض تو تھی نہیں، اس لیے وہ اسی طرح کا رویہ دکھا رہے تھے جیسا رویہ درویش اور اللہ والے دکھاتے ہیں۔ وزیر اور بادشاہ دونوں اندھیرے میں حجرے کے اندر کھڑے تھے۔ ہارون رشید نے فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں گرامی پکارا، کوئی جواب نہ ملا۔ ہارون رشید ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس درویش خدا مت سے ہاتھ ٹکرا گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر خلیفہ سے مصافحہ کیا تو خلیفہ بہت خوش ہوا۔ اس کے تن بدن میں ایک راحت اور اطمینان کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ حضرت فضیل ایاز بن رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ سے یوں مخاطب ہوئے، اے ہارون رشید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء ایک زمانے میں حکمرانوں کے محلات کے دروازوں پر جایا کریں گے اور بہترین حکمران وہ ہوں گے جو علماء کے ہاں حاضر ہوا کریں گے۔ ان الفاظ نے ہارون رشید کی رگ رگ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ پھر حضرت فضیل ایاز بن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہارون رشید، تیرا ہاتھ کتنا نرم، نازک اور ملائم ہے، کاش یہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہ جائے۔ ان کلمات سے ہارون رشید کو یوں محسوس ہوا جیسے کہیں کوئی بہت مضبوط بند ٹوٹ گیا ہو۔ آنسوؤں کے ایک ریلے نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی تھی۔ خلیفہ بہت دیر تک روتا رہا۔ ہارون رشید، اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے بچا لے، اللہ تجھ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ جب تیرا آخری وقت آن پہنچے گا تو کوئی مشیر وزیر تیرا ساتھ نہ دے سکے گا۔ اگر تیرے کوئی کام آئے گا تو تیرے اعمال ہوں گے۔ ہارون رشید پر رکت طاری تھی۔ وزیر بہت پریشان تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ خلیفہ ہارون رشید پر مہربانی فرمائیں کہ ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ درویش نے جواب دیا، تم اور تمہارے ساتھی خلیفہ کے دربار میں ایسے حالات بتاتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جائے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کبھی تم میں سے کسی نے اسے غیر شرعی کام کرنے سے ٹوکا ہے؟ تم ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ تمہیں اپنی وزارت بہت پیاری ہوتی ہے، تمہیں خوشامد کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ تم لوگ کیسے مشیر ہو اپنے بادشاہ کے؟
حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار پھر ہارون رشید سے یوں مخاطب ہوئے، اے خوبصورت چہرے والے ہارون رشید، قیامت کے روز اللہ تجھ سے تیری رعایا کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر تو نے اپنے اس چہرے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو اس میں مزید دیر نہ کر۔ کل کا کیا بھروسہ، کل کس نے دیکھا ہے؟ یاد رکھ، تیرے دل میں اپنی رعایا میں سے کسی ایک فرد سے بے انصافی، تیری کدورت اور بغض پر تجھ کو پکڑ لیا جائے گا۔ اس لیے تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ ہارون رشید نے واپسی پر چند ہزار دینار نذرانے کے طور پر پیش کرنا چاہے تو حضرت فضیل ایاز بن رحمت اللہ علیہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا، یہ دینار میں کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تو تمہیں نجات کا راستہ بتا رہا ہوں اور تم مجھے اس کے بدلے میں معاوضے کے طور پر رقم دے رہے ہو۔ خدا تمہیں عقل سلیم عطا کرے۔ بے شک بے چینی اور بے قراری کا حل نیک اعمال ہیں، بھلا نافرمانی میں دل چین کیسے پائے گا جبکہ روح کا اطمینان اللہ کی اطاعت ہے۔ خطا سے پاک تو کوئی بشر نہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو شرمسار ہو اپنے خطاؤں پر۔ توبہ اور ندامت کے آنسو سے روح کے داغ دھل جاتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، ان کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ توبہ سے منہ ہرگز نہ پھیریں اور نیکی کا کوئی موقع نہ چھوڑیں۔ نیکی اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے اور توبہ سے روح کو پاکیزگی ملتی ہے، اور پاکیزہ روح ہی مطمئن اور پرسکون رہتی ہے۔ نجات کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور جنت کا حصول ہی دنیاوی زندگی کا حقیقی مقصد ہے۔ پس سکون میں وہی شخص ہے جس کا رخ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف ہے۔